دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ہمارے یہاں شفاہباد فیروز آباد یوپی میں شہر ہے، وہاں عصر کی نماز میں ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کچھ افراد آئے تو تبلیغ والا تو ماشاءاللہ داڑھی ایک دم اس کی سنت کے مطابق ہوتی ہے، جاہلی کیوں نہ ہو لیکن داڑھی ہوتا ہے، ہوتی ہے سب کی۔ جتنی جماعت تھی 10-12 آدمی کی، سب کی بڑی بڑی داڑھی۔ امام تھا ان پڑھ جاہل، دیکھا کہ بہت سے حضرت آ گئے۔ حضرت رہا پر بے شک وہ فن فجرت تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن حضرت کی شکل میں تو امام جو سلام پھیرا تو سجدہ صاحب کر لیا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت سجدہ صاحب آپ نے کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے چہرہ کو دیکھ کر کے میری وضو ٹوٹ گئی تھی، اتنا بڑکا مقتدی ہے تو میرا کیا وضو ٹوٹ گئی، اس لیے میں نے سجدہ صاحب کر لیا۔ اس میں وہ مفتی بھی تھا تو کہا سجدہ صاحب سے تو کام نہیں چلے گا، ارے سجدہ صاحب تو واجب کے ترک پر آگے پیچھے ہونے پر نہ ہوتا ہے، یہاں تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے، اب سجدہ صاحب کرنے کے کیسے کام چلے گا؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں تو نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، کیا پڑھ دیجیے گا آپ؟ کیا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آج دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک میں نے باراتی پہ کہا، کتنے آدمی کو باراتی کے خلاف برا لگا ہوگا؟ برا لگنے کے لیے میں نے کہا ہے، معافی بھی مانگنے کے لیے نہیں بات کرتے، 3 نمبر کی بات کرتی ہے۔ اس ڈکیتوں کو، ان چوروں کو، ان برے لوگوں کو، اس حرم خوروں کے دل کو توڑنے ہی کے نیت سے میں نے یہ کہا ہے، نہیں تو بتا رہے، اس کی دوستی کی خواہش نہیں۔ اس ذلیل نے آج سماج کو برباد کر رکھ دیا۔ آج جتنے بھی آپ کو یہ اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں میاں میں، یہ سچ بولنے کی اس کی عادت نہیں ہے، اس کا مزاج نہیں ہے، سچ بولنے کی یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، سماج میں کیا بگاڑ ہے، ایک آدمی بھی آپ کو ساتھ دینے والا اچھا نہیں ملے گا۔ کتنے آدمی جو کھڑے ہو جائیں، یہ غلط کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب آدمی ہو گیا ہوشیار، سب آدمی ہو گیا عقل مند، ایک بھی سماج میں ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو اعلان کر دے کہ آج سے باراتی میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہے تو میں کلار حلال خور ہوگا تو کہہ دے گا، آئین وقت پر کہہ دے گا، آنکھ میں آنکھ ملا کے کہہ دے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو جرأت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے علم آنا چاہیے، اس کے اندر سلیقہ آنا چاہیے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب قوم آگے بڑھتی ہے تو اس کے اندر تعلیم آتی ہے، تعلیم کی فکر ہوتی ہے، تب ان کے بچے آگے بڑھتے ہیں، تب وہ آگے کے دور کی بات سوچے گا۔ اور اگر اس کو علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے، تو کچھ نہیں، اس سے کچھ ہونا جانا کا کچھ نہیں مسئلہ ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ اگر 1000 رکعت یہ وہ مسئلہ تم نے یاد کر لیا تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ عالم کا سونا اور جاہل کا تہجد پڑھنا سے افضل ہے۔ اتنا جاہل کو برا لگتا ہوگا کہ دیکھیے مولوی اپنے لیے فتویٰ دے رہا ہے، ہم سوتے رہیں گے تو وہاں سے تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کی چیز ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ سوتا بھی رہے گا تو اس کی مشین جو ہے بن رہی ہے، ہتھیار تیار ہو رہا ہے، کس کے ذریعے ہم قوم کو آگے بڑھائیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ جاہل تو پڑھ جدھر لے جائے گی
جانور کی طرح تو فیصلہ کرا رہے ہیں. اگر کسی کو علم ہے تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عمل بھی نہیں ہے تو 3 فائدہ ضرور ہو. صرف اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو بھی 3 کو فائدہ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایک فائدہ یہ ہوا کہ علم ہے تو حلال حرام تو پہچان تو ہوگا، عمل ہو یا نہ ہو. مثلا خدا نخواستہ ایک آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، عالم ہے تو بے شک گنہگار ہے، پاپی ہے، مسئلہ شریعت کا نماز سب پر ہے، ہم پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے. آپ ان سے پوچھئے گا کہ بھائی نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں تو کیا کہے گا؟ بے شک میری غلطی ہے، دعا فرما دیجئے اللہ ہم کو نمازی بنا دے، کہے گا نا کہ. اور اگر علم نہیں ہے تو کہے گا نماز کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں آپ تو اس سے روزی روٹی ہوگی، میرا پیٹ بھر جائے گا، نماز پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ بخراتی کرے گا. تو بخراتی جب کہاں کیا اس نے فرض کا انکار کر دیا. آپ کسی بھی عالم مولوی کے پاس جائیے گا اس سے پوچھئے کہ ایک آدمی جو کہتا ہے نماز کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، تو مفتی آپ کو فتویٰ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کی بیوی پر 3 طلاق ہو گئی، اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بچہ جتنا بھی ہوگا سب کے سب حرامی ہوگا، حرامی ہوگا، ایک دم ختم ہوگا. یہ باپ کو جتا ضرور مارے گا، کتنوں تقریر سننے انہیں سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھو یہ علم کا پتہ چلا. لیکن اگر فرض کرو کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، یہ عمل بھی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نماز تو بھائی ضروری چیز ہے، بے شک ہم کو پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ ہم کو ایسا کر دے، اچھا کر دے، یہ تو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ زندگی بھر یہ تو فرض نماز عید بقرعید جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا ہے، اب مر جائے گا تو ہم اس پہ جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ نماز کا کوئی اقرار کیا ہے، کافر تو نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی نمازی بھی ہے اور نماز کا انکار کرتا ہے، بولتا بھی تو کہتا ہے نماز افہماز، روزہ افوزہ، روزہ وہ رکھے گا جس کے گھر میں دانا نہ ہو. ہم تو ماشاءاللہ مالدار ہیں، 10 بیگھہ کے جوتدار ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو جس نے یہ کہا کہ ہم کیوں روزہ رکھے ہیں، ہمارے یہاں تو گھر میں دانا ہے، روزہ وہ رکھے جس کا دانا نہ ہو، تب پھر علماء سے پوچھئے حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہے گا کافر ہے، میاں بیوی کو الگ کرو، جلدی سے تجدید نکاح کرو ورنہ اس کی سب اولاد حرامی ہو. یہ مسئلہ عالم بھی نہیں بیچارہ بتایا نہ ہوا، یہ حلال حرام کے مسئلہ ہے. اسی لیے آج امامت میں مولوی نہیں نظر آتا ہے، حافظ نظر آتا ہے. وہ جو کچھ متولی کہہ دیا ہوں کرتے، حافظ ہوگا تو ہوں کرے گا، ارے مولوی ہوگا تو اس نے جب فتویٰ لگا کہ حلال ہے حرام ہے تو اس کو تو برداشت کرنے کے گردہ چاہیے. اتنا گردہ تو نہ متولی صاحب میں ہے، نہ صدر صاحب میں ہے، نہ سیکرٹری میں ہے، سب کا گردہ فیل ہے. وہ تو 3 نمبر کا امامیت چاہتا ہے. وہ کیسے ایسا رنگدار کو لائے گا خبردار، تو نے اپنے بیٹے کو بیچا ہے، تمہارے یہاں کھانا حرام کہہ سکتا ہے کوئی؟ مسئلہ گڑبڑا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ حلال کو حلال سمجھے گا، حرام کو حرام سمجھے گا. یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی والا سینما نہیں دیکھے گا، داڑھی والا بھی سینما دیکھتا ہے، منورنجن کے لیے وہ بھی جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہوگا. ایک آدمی ایک دم صفن صفا ہے، وہ جا رہا ہے سینما ہال کے طرف تو بے لجا ہو کے جائے گا. وہ ٹکٹ لینے کے جا رہا ہے تو یہ سوچ کے جا رہا ہے کہ ہم کو کوئی پہچانے گا نہیں، ہم کو کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی نشان تو نہیں ہے کہ ہم اس پار کے ہیں یا اس پار کے ہیں. چلا جا رہا ہے رنگداری کے ساتھ جا رہا ہے ٹکٹ. لیکن اگر یہ کوئی داڑھی والا جا رہا ہے تو سب سے پہلے سنیما ہال کے پاس جانے کے بعد
اس کو ڈھانکے، دیکھو کوئی دیکھے نہیں، ایمان والا ہے، کوئی دیکھے نہیں، ڈرتے ڈرتے شرم غیرت کے ساتھ ٹکٹ لے گا۔ اچھا پھر اگر سنیما ہال میں بیٹھ بھی جائے گا تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کی خدمات اتنی ہو چکی ہیں، تو بھی انسان کا دل ہلتا رہے گا کہ کوئی بچہ اس کو داڑھی نہیں ہے، اس پار کا اس پار کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، لیکن اتنا تو علم ہے کہ سنیما دیکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی بغل میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ کہے کہ چچا اس ذلیل جگہ پر آنے کے لیے تو ہم ہی بہت تھے، کم سے کم آپ تو اس کا خیال کرتے، کر سکتا ہے؟ دیکھو ہل رہے ہیں، کم سے کم اقرار لاج درختور ہے، چلا لے لو تو یہ داڑھی والا سنیما دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، سنیما گھر کے پیشاب خانے میں بھی جانے میں اپنی بے عزتی سمجھے گا، نہیں سمجھے گا؟ ارے سنیما کے پیشاب خانے میں وہی نہ جائے گا جو سنیما سے فارغ ہوا جا رہا ہے۔ اچھا سنیما نہیں دیکھا تو بھی تو جا سکتا ہے، لیکن لوگ کہے کہ نہیں وہیں سے اتنا لحاظ کرتا ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ داڑھی رکھو، مرنا تو سب وہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن مرو تو مسلمان ہو کے مرو۔ ابھی ہم کو کوئی گولی سینے میں مارے گا تو مسلمان سمجھ کے مارے گا نہیں مارے گا، تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دے گا نہیں کر دے گا۔ اور اگر کسی کو نہیں ہے، صاف ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شکل صورت سے پتہ نہیں چلتا کہ اس پار کا ہے یا اس پار کا ہے، یہ داڑھی والا ہے یا چٹیا والا ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے، تب کیا ہوگا؟ لنگی کھول کے دیکھے گا، پائجامہ کھول کے دیکھے گا کہ کٹوا ہے یا بے کٹوا ہے، اس پار کا ہے یا اس پار کا ہے، کدھر کا ہے، نہیں کتنے شرم کی بات ہے، نہیں شرم کی بات۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ اچھے لوگ صحبت میں رہیے، جب اپنی اچھی شکل بنائیے، اس سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا، آپ ذلیل نہیں ہوئیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سر پہ ٹوپی رکھو، اچھی سے اچھی ٹوپی رکھو، سر پہ اگر شرم آ رہے تو کم سے کم جیبوں میں رکھو، اگر ایکسیڈنٹ ہو گئے تو ٹوپی جو نظر آئے گی جیب میں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ میاں ہے یا نہیں؟ ٹوپی دیکھ کے ہم پہ لوگ فتویٰ لگا دیں گے یہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان یہاں بھیج دو۔ کتنا بڑا فرق ہے، آپ کوئی قدر نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے سیکھو، مدرسہ کو بڑھاؤ، علم بڑھاؤ، معلم کی قدر کرو، اچھی نگاہ سے دیکھو، جو پڑھا رہا ہے لکھا رہا ہے ہمارے بچے کو قابل بنا رہا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اچھی نگاہ سے دیکھنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے لیے جو بھی انتظامات ہوتے ہیں، معاونت ہوتی ہے، وہ مدد کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، اگر جو ہے علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو اتنا بڑا فرق ہوگا کہ علم کے صدقے میں انشاءاللہ یہ صحیح بات کرنے کا عادی ہوگا جو جاہل میں یہ بات نہیں ہوگا۔ جاہل کتنوں چلا لگا لے، چلا لگا آپ کے سدھارنے کے لگا رہا ہوں، چلا کرنے کے بعد آپ مت سمجھئے کہ ہم جبرائیل ہو گئے، ہم میکائیل ہو گئے، ہم معصوم ہو گئے، میرا بیڑا غرق پار ہو گیا، ایسا نہیں۔ کتنوں چلا لے کے لگا کہ آپ آئیے گا، لیکن ہیں آپ جاہل، آپ تہجد، اشراق، اوابین، 4 سب کے پابند ہیں، لیکن شیطان کو بھٹکانا آپ کا انگلی کا کھیل ہے، چٹکی ہے، 2 منٹ میں آپ کو پھینک دے گا شیطان۔ اپنے تمام شاگردوں کو کہا کہ دیکھو، علم والے سے ڈرنا جاہل سے کبھی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ کہا ہم کو سمجھانے کے لیے عملاً بتائیے۔ کہا چلو آج فجر کی نماز ہم لوگ مسجد میں دروازے پہ کم سے کم کھڑے ہو جائیں۔ گیا تو ایک آدمی ماشاءاللہ اشراق، اوابین، چاس، کیا جو کچھ بھی ہو سب نیکی کیے ہوا تھا، اور اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھتا تھا،
سب بھی لوگ اس کو اللہ والا سمجھتے تھے. یہ شیطان ایک چھوٹی شیشی لے گیا. کہا چچا السلام علیکم، خیریت سے؟ کہا الحمدللہ. ایک مسئلہ بہت اٹک گیا ہے، آپ ہی حل کر سکتے ہیں، چونکہ محلہ میں آپ ہی اللہ والے ہیں. یہ شیشی ہے، اس شیشی میں اللہ تعالیٰ زمین کو، آسمان کو گھسا سکتا ہے. کون کہا؟ کیا کہا؟ شیطان کہا. کس سے کہا؟ یہ نمازی سے کہا، یہ اللہ والے سے کہا. آسمان زمین کو گھسا سکتا ہے. تھا جاہل، ان پڑھ، تو اس نے کہا کہ اللہ بھی وہی نہ کر سکتا ہے جو ہو سکتا ہے. نہیں ہوا؟ اللہ بھی حساب سے نہ کام کرے گا. شیشی اتنی وہ ہے اور تم کرے ہو زمین آسمان کو اس میں گھسا سکتا ہے. اللہ بھی وہی کام کرے گا جو ہو سکتا ہے، اس میں اللہ بھی گھسانا چاہے تو نہیں گھسا سکتا. شیطان نے کہا جائیے تب تہجد رگڑ کے پڑھیے، شرع کا وابل مت چھوڑیے، تب پہنچے ہوئے آپ جائیے. پہنچ گیا، چلا گیا. یہ پہنچ گئے سے مراد سمجھا کہ ہم جنت پہنچ گئے. حالانکہ کہاں چلا گیا؟ یہ کہاں چلا گیا؟ یہ تہجد اشراق کے باوجود جہنم میں چلا گیا. نہیں ہوا؟ ایک مولوی 3 نمبر کا ہے، 3 نمبر کا ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں آپ. 3 نمبر کا ہے، لیکن میں نے کہا کہ عمل نہیں ہے، علم بھی کم سے کم ہو. تھا پڑھا لکھا، اس کو جو ہے اس کو بھی کہا کہ حضرت کو مسئلہ ہے. کہا کہ یار فجر میں ابھی درمیان جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جلدی بولو. کہا کہ جلدی ہم بولتے ہیں. لیکن وہ شیطان سمجھتا تھا کہ عالم ہے، بے عمل صحیح لیکن عالم ہے. تو اس کے مسئلے کو ذرا ٹیڑھا کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ چھوٹی شیشی ہے. اللہ تعالیٰ تمام زمین کو، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کو، اور تمام آسمان کو، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس شیشی میں گھسا سکتا ہے، ڈال سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس نے کہا کہ تم سمجھنا، میں جانتا ہوں کہ تم شیطان ہو، یہ شیطان ہی بول سکتا ہے. یہ شیشی تم ہم کو کہہ رہا ہے. ارے میرا خدا تو وہ ہے کہ ساری زمین اور سارے آسمان اور جتنی چیزیں اس میں ہیں، آسمان کے اوپر ہو، نیچے ہو، جو ہو، 7 کو ہو یا 17 کو ہو، 50 کو، کوئی بات نہیں. جتنی چیزیں ہیں ہمارا خدا اتنا قادر مطلق ہے. شیشی نہیں، سوئی کے ناک میں ہے نا، جس میں دھاگا ڈالنا مشکل ہے، اس میں بھی اللہ گھسا سکتا ہے. آپ بولو جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ خدا کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے. اس لیے علم خود اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتی ہے. جو قوم جس کے اندر علم ہو، صلاحیت ہو، قابلیت ہو، کبھی بھی اقلیت فقریت نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر قابلیت اپنی صلاحیت کی بنیاد پر وہ دنیا میں ثابت کر دے گا کہ ہماری صلاحیت ہے. تو علم سیکھیے، اس سے آپ حلال حرام کو پہچانیے گا، آپ خدا کی قدرت کو پہچانیے گا، آپ دوسری کا جواب دینے کی اندر آپ کی صلاحیت ہے. ایک آدمی کا بادشاہ اورنگزیب کا وزیر ہے. ایک بچہ مدرسہ سے پڑھ کر کے سند قرآن لے کر کے پڑھ کے آ رہا ہے. اورنگزیب نے بچے کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں اپنے وزیر سے. وزیر تو پڑھا لکھا قابل ہوتا ہے، لیکن تھا اپنے ہی برادری کا. تو اس نے کہا جی میں پہچانتا ہوں، ان ناکارہ قوم کے نام و نشان ہے. ناکارہ قوم، مولوی جس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، جس کی کوئی آمدنی نہیں ہوتی ہے، اس کے یہ نام و نشان ہے.